آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جیسے جمعہ کا دن صبح کی نماز میں آقا علیہ السلام پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سنت مبارکہ تھی۔ اب کوئی امام یا کوئی نماز پڑھنے والا ساتھی صبح کی نماز میں جمعے والے دن ان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو سمجھ لو وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیدار کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور جمعے والے دن ہی جمعے کی نماز میں آقا علیہ السلام پہلی رکعت کے اندر سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اور کبھی جمعے کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم جو آقا علیہ السلام صبح کی سنتے، آپ ان سنتوں کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صبح کی جو سنتے ہیں تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ دنیا و ما فیہا سے کیا مراد؟ دنیا ہے اور جو دنیا کے اندر جتنا بھی مال ہے، اسباب ہے، پوری دنیا ایک سائڈ پر اگر ایک بندے کو مل رہی ہو اور ایک طرف سے بندے کو دو سنتیں ادا کرنی پڑ جائیں تو دنیا کو چھوڑ کر ان دو سنتوں کو ادا کر لیں، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور آقا علیہ السلام سفر کی حالت میں یہ سنتیں پڑھا کرتے تھے اور اس کا اہتمام کہاں کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام صبح کی جو سنتے ہیں وہ گھر سے ادا کر کے آتے تھے۔ آپ اس سنت پر عمل کیا کریں۔ یہ سنتیں بڑی فضیلت والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ بھی کوئی نیکی ہے، بڑی بڑی نیکی ہے۔ جو بندہ حضور کی سنت سمجھ کر گھر سے سنتے پڑھ کے آتا ہے، حضرات قدم قدم پر اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور قدم قدم پر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نیت اس نے کی کہ یا سنتے گھر پڑھ کے نکلوں گا، اور جب بچے دیکھیں گے نماز پڑھتا ہوا بچے بھی نماز پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ اس لیے یہ سنتوں کا نوافل کا اہتمام گھر میں اہتمام کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اور جو صبح کی جو سنتے ہیں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص کی، مختصر پر اثر۔ اور مغرب کی بھی ایسی، حضور علیہ السلام پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ یہ نیت کر کے کریں گے انشاءاللہ اجر پہلے بھی ملے گا، مزید اجر بڑھ جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور ایسے ہی نماز کے اندر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو فجر کی نماز ہے یا عشاء کی ہے، مغرب کی ہے، آقا علیہ السلام فجر کی نماز میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کی ہے۔ مطلب اس موقع پر حضور علیہ السلام نماز کو چھوٹا کر دیا ہے۔ نماز چھوٹی بھی کی جا سکتی ہے، صبح کی لمبی بھی کی جا سکتی ہے، دونوں سنتیں ہیں۔ تو کبھی کبھار سورۃ فلق اور سورۃ ناس اگر امام صاحب پڑھ لیں تو آپ یہ بھی نہ حیرت سے کہ خیرت ہے آج آپ نے چھوٹی صورتیں پڑھ دی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ ان سنتوں کو اہتمام کرنا پڑے گا اور 2 رکعتوں میں ایک سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پہلی رکعت میں سورۃ زلزال کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں پھر سورۃ زلزال کی تلاوت کر دی۔ تو یہ ہمارے لیے سنت بن گئی، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ سورۃ اخلاص پہلی رکعت میں پڑھ لیا، اس نے دوسری میں بھی پڑھ سکتا ہے، سورۃ ناس پڑھی ہے دوسری میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں، ان کو پس پوش نہ ڈالا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے تو قطرے قطرے سے کیا بنے گا؟ دریا بنے گا۔ نیکیوں کی ضرورت ہوگی نا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی۔ ان کا اہتمام
ان سورۃ جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے پچھلے سابقہ ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ صبح ڈیلی سورۃ الکہف کی پہلی 15 آیات کی تلاوت کرتا ہے یا ایک حدیث میں آخری 15 کی، تو وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور جو بندہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ان سنتوں پر اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی کریں، بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، عزیز و اقارب کو۔ ایک شخص کو آپ نے بتا دیا، آپ کی وجہ سے جو اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، حضرات اللہ کی قسم جب تک وہ شخص عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک آپ نے کسی کو کہہ دیا نا کہ صبح کی نماز جو سنتے ہیں اس کی حضور علیہ السلام پیغمبر کے نعت گھر سے پڑھ کر آتے تھے، اور وہ بندہ آپ کی بات سن کر وہ گھر سے سنتے پڑھ کے آتا ہے، جب تک پڑھتا رہے گا جیسے اس کو اجر ملتا رہے گا ویسے آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت آئے تو اسلام والی، موت آئے تو شہادت کی موت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔